دنیا کا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو یہاں کا بیٹھا ہوا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر یہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے تو واقعی میں ہم پکے مومن ہیں۔ اگر وہ تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ارے وہاں چل رہا ہے مجھے کیا مطلب ہے، اس ملک میں چل رہا ہے ہمارے ملک سے کیا مطلب ہے، اگر اس طرح کا ذہن اور میرا اور آپ کا ہے تو سمجھ لیجئے حقیقت میں میں اور آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کا ایک دوسرے سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے۔ دنیا کے کسی حصے کے رہنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اگر ہندوستان کے رہنے والے کسی شہر کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو یہاں کا بیٹھا ہوا مسلمان اس کو تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ آج وہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئیں، ہم آج سیلفش ہو چکے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میں آباد رہوں، میرا گھر خوش رہے، باقی یہ سب کہیں بھی چلا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں سگے، لیکن ایمان کی وجہ سے مسجد میں ہوں، شہر میں ہوں، دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، تو پھر وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ اس کا اگر برا وقت ہے، وہ پریشان ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ رحم دلی کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو واقعی میں ہم مومن ہیں، اہل حدیث ہیں، ورنہ اگر وہ آدمی ویسے ہی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، نہ ہم پکے مومن ہیں نہ پکے اہل حدیث ہیں۔ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها تلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کے مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، میرے آج کے خطبے کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت، اسلامی محبت۔ انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ اسی آیت سے، اس کے ترجمے سے بات سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمان کا آپس میں ایک ہے رشتہ، وہ ہے خونی رشتہ، اور دوسرا رشتہ ہے وہ ہے ایمانی رشتہ۔ اس خونی رشتے میں اور ایمانی رشتے میں بڑا فرق ہے۔ ظاہری طور پر تو ہمیں یہ خونی جو رشتہ ہے، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بہن ہیں، فلاں ہیں، وہ ہیں، خاندانی رشتہ ہے، یہ اپنی جگہ حیثیت رکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہی رشتہ سب سے محترم ہے، معزز ہے، احترام والا ہے، عزت والا ہے، جو ایمان کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہی رشتہ اللہ رب العالمین کے پاس حیثیت رکھتا ہے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اسی رشتے کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خونی رشتے اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام ایک وقت کے جلیل القدر پیغمبر، ان کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا تھا، باپ نے اپنی خونی رشتے کی محبت میں رب سے کہا، اے میرے رب میرا بچہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام سے؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، خبردار اے نوح، یہ تیرے خاندان میں سے تیرے رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل تیرے جیسا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کے رشتے کی اہمیت ہے، خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ خونی رشتے کی اہمیت ہے، ایمان کے رشتے کی اہمیت۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے دنیا کے لوگوں سن لو، تم تمام کے تمام جو ایمان رکھتا ہے آپس میں وہ سب کے سب بھائی ہیں۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس طرح سے فرمایا ان المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اب وہ ایک دوسرے کے جب بھائی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو نہ وہ ظلم کرتا ہے، مسلمان اپنے بھائی پر نہ ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ یہ ایمانی رشتے کا تقاضا ہے، ہم کسی مسلمان پر ظلم نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے تو اسے ایسا ہی نہیں چھوڑ دیں گے، چلو کرنے دو، ہمیں کیا مطلب ہے، میں تو اچھا ہوں، مجھے کیا اس سے مطلب۔ یہ ایمان کی غیرت نہیں ہے۔ ایمان کی غیرت یہ ہے کہ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ کسی کو ظلم کرنے پر دیتا ہے۔ تو یہ ایمانی اخوت ہے، ایمانی بھائی چارگی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، اور یہی رشتے کا نام ایمان ہے اور یہی بھائی چارگی ہے، اور اللہ کے پاس یہی رشتہ قابل قبول ہے۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہنے کی کتنی بہترین مثالیں دی، لیکن آج ہم نے ان مثالوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد کے جو رشتے ہیں، المؤمن کالمؤمن للمؤمن،
اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کی جو محبت ہے، دینی محبت، ایمانی محبت، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کی مثال کیوں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ایک حصہ دیوار کا دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اب آپ کاریگر ہیں، دیوار بناتے ہیں، تو آپ صرف اینٹوں کو ایسے ہی جوڑ دیں، کیا اس میں مضبوطی رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ صرف ایک کوئی بچہ بھی ایسے ڈھکیل دے تو دیوار گر جائے گی، یہ ایک اینٹ بھی وہاں سے نکال دیں پوری دیوار گر جائے گی۔ نبی نے فرمایا مومن کی مثال ایک دیوار کی جیسے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اسی دیوار میں سیمنٹ لگا دیں گے، ابھی اسی دیوار کو ایک اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑنے کے لیے آپ بالو لگا دیں گے، سیمنٹ لگا دیں گے، تو ان دونوں اینٹوں کے درمیان میں مضبوطی آ جائے۔ تو یہی محبت کا تقاضا ہے ہمارے اور آپ کی، ہم اور آپ کو بھی اس مضبوط دیوار کی طرح بننا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر وہ ایمانی محبت، اسلامی محبت آج ہم سے ختم ہو چکی۔ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اپنے بھائی کو ہی سگا بھائی سمجھتے ہیں، باقی کے جتنے ہیں وہ سب غلط ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں وہی ایمانی رشتہ مضبوط ہے جو ایمان کی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی رشتے کی ایک اور مثال بیان فرمائی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محبت میں ایسے ہے کہ اس کی محبت، اس کی ایک دوسرے سے رحم دلی اور اس سے ایک دوسرے کا تعاون، فرمایا مثل الجسدی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک جسم ہو۔ تو ہمارے اور آپ کے رشتے کی مثال کیسی ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر بیان فرمائی کہ مومن کے آپس میں رشتہ رحم دلی میں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و شفقت میں ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے مثال بیان فرمائی کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے انگوٹھے کو زخم آ گیا، تو کیا وہ انگوٹھا ہی اس زخم کو محسوس کرتا ہے؟ اس زخم کی وجہ سے پورا جسم بخار میں لت پت ہو جاتا ہے، تو اس زخم کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو مومن کی مثال بھی ہمارے اور آپ کی ایسی ہی ہے کہ اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو یہاں کا بیٹھا ہوا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر یہ تکلیف محسوس کی جاتی ہے تو واقعی میں ہم پکے مومن ہیں۔ اگر وہ تکلیف ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ارے وہاں چل رہا ہے مجھے کیا مطلب ہے، اس ملک میں چل رہا ہے ہمارے ملک سے کیا مطلب ہے، اگر اس طرح کا ذہن اور میرا اور آپ کا ہے تو سمجھ لیجئے حقیقت میں میں اور آپ مسلمان تو ہو سکتے ہیں لیکن پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کا ایک دوسرے سے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی بھائی چارگی کا تقاضا یہ ہے، دنیا کے کسی حصے کے رہنے والے مسلمان کو تکلیف پہنچے، اگر ہندوستان کے رہنے والے کسی شہر کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو یہاں کا بیٹھا ہوا مسلمان اس کو تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج وہ چیز ہمارے اندر کہاں ہے بتائیے؟ وہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو چکی، آج وہ چیزیں ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ ہم آج سیلفش ہو چکے ہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میں آباد رہوں، میرا گھر خوش رہے، باقی یہ سب کہیں بھی چلا جائے۔ کسی کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یو پی کے مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے، ہم تو اچھے ہیں آندھرا کے لوگ، ہمیں کیا اس سے مطلب۔ بہار کے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو پہنچ رہی ہے، مجھے اس سے کیا مطلب۔
یہ مومن کی مثال نہیں ہے۔ مومن کی آپس میں مثال یہ ہے کہ کسی حصے میں اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس تکلیف کو اپنے یہاں محسوس کریں۔ پھر کیا بات ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر کے کسی مسلمان پر، فلسطین کہاں ہے، وہاں تکلیف پہنچتی ہے مسلمان کو، یہاں ہم نماز میں کھڑے ہو کر قنوت نازلہ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیں پڑھنا، نکال دیں اس حدیث کو، نکال دیں اس دعا کو احادیث کی کتابوں سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس تکلیف کو ہم یہاں پر محسوس کریں۔ یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ایمان کے حساب سے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حساب سے بھائی بھائی ہے۔ آپ کے بھائی کو کوئی مار دے، کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ محسوس کریں، آپ پریکٹیکل طور پر محسوس کریں۔ آپ کا جو بھائی ہے، جس کا خونی رشتہ ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، کوئی آدمی آ کر مار دے آپ کے بھائی کو، تو کیا آپ خاموش چلے جائیں گے؟ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ارے وہ بھی تو مسلمان ایمان والا آدمی ہے، وہ اس کا رشتہ تمہارے ساتھ ایمان کا ہے، تو پھر اگر اس کو کوئی مارتا ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اگر آپ کو وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی سوچنی چاہیے۔ اللہ کے نبی قربان جائیے، کیا حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مومن کی مثال آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے ہم جیسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے محبت کو آپس میں مکھیوں کی مثال دی ہے۔ اللہ کے رسول نے شہد کی مکھی کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس شہد کی مکھیوں سے ہمیں نصیحت کرائی جا رہی ہے، اے انسانوں تم نصیحت حاصل کرو ان شہد کی مکھیوں کو دیکھ کر کے۔ اللہ کے نبی مثال بیان کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شہد کی مکھیوں کی طرح ہے۔ آپ کہیں گے کیسے مولوی صاحب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح بیان فرمائی، غور کرو ذرا۔ اگر شہد کا کوئی جتھا لگا ہوا ہے، شہد کا جتھا لگا ہوا ہے، اگر کوئی میں اور آپ ایسے ہی کھڑے ہو کر پتھر اٹھا کر اس جتھے کو مار دیں، کیا ہوگا بتائیے؟ آپ جتھے کے کسی ایک حصے کو پتھر مارتے ہیں تو مکھیاں کیا کریں گی؟ آپ کو چھوڑ دیں گی؟ وہ مکھیاں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑیں گی جب تک کہ آپ کو ہسپتال میں نہ پہنچا دیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی قربان جائیے مثال مکھیوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ مومن کی مثال شہد کی مکھیوں کی طرح ہے، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو باقی تمام مکھیاں ایک ہو کر اس آدمی کو لپٹ جاتی ہیں، اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہمارے کو کیا مطلب اس سے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محبتیں آج ہمارے دلوں میں گھر کر گئی ہیں، پیسے کی محبت آج ہمارے دل میں آ گئی ہے، اور یہ ایمانی رشتہ اور یہ ایمان کا رشتہ، یہ خونی رشتہ آج ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں سچ بتا رہا ہوں، یہ ہمارے دلوں پر پیسے نے محبت کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے نہ ہمیں خونی رشتہ نظر آ رہا ہے، نہ ایمانی رشتہ ہم کو نظر آ رہا ہے، بس ہمیں پیسہ چاہیے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت کے تقاضوں کو سمجھیں، اپنے اندر ایمانی محبت کو پیدا کریں۔ خونی رشتے سے جس طرح آپ محبت کرتے ہیں، ویسے ہی ایمانی رشتے کی محبت آپ اپنے دل میں پیدا کریں۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کے اندر اسی محبت کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے اس اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے دشمن تھے، اللہ نے اپنے نعمت سے، اپنی رحمت سے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دولت تم کو ایک نہیں کر سکتی۔ یہ دولت، یہ ایک کرنے والی اگر کوئی چیز تھی تو صرف اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت تھی۔ اور آپس میں مسلمانوں کی مثال ایمان کے تقاضے میں
آپس میں محبت اور الفت کے کیا ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کے جو ساتھی ہیں جانتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کے ساتھی، ان کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کی کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور رحماء بینہم، اور ایمان والوں کے درمیان میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. آج ہمارا یہ کیریکٹر ہے، آج ہمارا یہ تقاضا ہے ایمان کا. آج ہم کافروں کے لیے بڑے نرم دل ہیں اور ایمان والے کے خلاف میں بڑے سخت ہیں. اس آیت کو ہم نے الٹا کر دیا. میں اگر غلط بول رہا ہوں تو قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لیں. سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. ایمان والے تو وہ ہیں کہ جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور ایمان والوں کے مقابلے میں بڑے رحم دل ہیں. آج ہم نے اس کو الٹا کر دیا. کتنے رحم دل ہیں، کتنے رحم دل ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایمان کا تقاضا اور ایمانی محبت کو صحابہ کے اندر درمیان میں پیدا کیا. اس کے نتیجے کیا نکلے؟ احادیث اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آئے، صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، تو صحابہ کو وہ ستا رہا تھا، یہ ستا رہا تھا، ان پر ظلم کیا جا رہا تھا. اور جب مسلمان جب مدینہ آئے تو نہ ان کے رہنے کے لیے سر پر چھت تھی، نہ نہلے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا. بے سر و سامان یہ صحابہ مدینہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو، دونوں کو جمع کیا اور یہی فرمایا المسلم اخو المسلم. اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. اللہ کے رسول نے یہی درس دیا تھا. جب صحابہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ رہنے کے لیے چھت ہے، نہ گھر ہے، نہ کپڑے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. بے سر و سامان مکہ سے مدینہ بھاگ کر کے آ گئے. مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا، کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک یہ مسلمان تمہارے بھائی ہیں. اور جب بھائی بنا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے وہ مثالیں پیش کی. اللہ تعالی ہمیں وہ مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا مثالیں پیش کی؟ ایک مثال، دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کو چھوڑ کر، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنی کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی پراپرٹی کو سب چھوڑ کر کے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ آئے. اللہ کے رسول نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف پورا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، اب ان کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ سعد بن ربیع، آج سے میں عبد الرحمن بن عوف کو تمہارا بھائی بنا دیتا ہوں. یہ کون سا رشتہ تھا؟ یہ خونی رشتہ نہیں تھا، یہ ایمان کا رشتہ تھا. انما المؤمنون اخوہ، بے شک اللہ نے کہا تم مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو. آج میں عبد الرحمن بن عوف کو تمہارا بھائی بنا دے رہا. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے آپ کو آج سے میرا بھائی بنا دیا ہے. آپ میری پراپرٹی کے اس میں سے ہر چیز میں آدھے کے حصے دار ہیں. سن لو. کہا حضرت سعد بن ربیع نے، عبد الرحمن بن عوف، میرے دو بڑے بڑے باغ ہیں کھجور کے، ایک باغ میں تم کو دے دیتا ہوں. اللہ اکبر. تاریخ نے کبھی ایسی مثال نہیں پیش کی. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج سگا بھائی ایک دوسرے کے لیے ایک سینٹ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چلنے کے لیے راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے ہوا نہیں آتی ہے، کھڑکی کی جگہ چھوڑ دے، کھڑکی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہماری اور آپ کی محبتوں کا یہ عالم ہے، جبکہ ہم اپنے آپ کو خونی رشتہ دار کہتے ہیں، بھائی بھائی کہتے ہیں. ایک دیوار میں کوئی ہمارے بھائی کیل مار دے تو اس کو برداشت کرنے کے ہم لے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارے خونی رشتوں کا معاملہ ہے. لیکن وہاں ایمان کا رشتہ کیسا تھا؟ کہا عبد الرحمن اور سعد بن ربیع تم آپس میں بھائی بھائی ہو. سعد بن ربیع کہتے ہیں
عبد الرحمن میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر سنو، تاریخ نے کبھی ایسا جملہ نہیں سنا۔ سعد بن ربیع نے کہا عبد الرحمن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ان کو سامنے تمہارے کھڑا کر دوں گا، جو پسند آتی ہے اس کو کہہ دینا میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس یہ کالی پیلی بیوی ہے تم اس کو رکھ لو، میں اچھی خوبصورت کو رکھ لیتا ہوں، نہیں، فرمایا 2 بیویاں ہیں، اس کو میں سامنے پیش کر دیتا ہوں، جو تمہیں پسند آتا ہے بتا دینا، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن سامنے والا بھائی بھی ہمارے طرف بے شرم نہیں تھا، بے غیرت نہیں تھا، پیسوں کے لیے بھاگنے والا نہیں تھا۔ کہا عبد الرحمن بن عوف نے کہا سعد اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری محبتوں کا شکریہ، میں محنت کرنے والا آدمی ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بازار میں جا کر کے کماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بازار کا راستہ بتا دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ میں بے سر و سامان آئے تھے، ایک دور وہ آیا اس غیرت کی وجہ سے کہ عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کے بڑے بڑے بگیسٹ مالداروں کے اندر شمار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت آپس کی ایمانی ہونی چاہیے۔ آج ہمارے اندر کہاں ہے وہ محبت؟ اسی ایمانی غیرت کو آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قربان جائیے صحابہ نے کیا مثالیں ہمارے سامنے پیش کی محبت کی۔ وہ بھائی نہیں تھے آپس میں، رشتہ دار نہیں تھے، خونی رشتہ نہیں تھا، ایمان کا رشتہ تھا، لیکن انہوں نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ میرا چچا زاد بھائی جنگ یرموک کے اندر زخمی پڑا ہوا ہے، تو میں پانی کا مشکیزہ اپنے سے لیا اور تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ کہیں مل جائے تو میں اس کو پانی پلا دوں، اس کا حال جال تو دیکھ لوں۔ پانی کا مشکیزہ لے کر رات میں تلاش کرنے کے نکلے تو دیکھا کہ وہاں وہ پکڑ کر کے زخمی ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ پانی کا مشکیزہ لے کر گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو جہم کہتے ہیں میرا چچا زاد بھائی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، کوئی ہے مجھے پانی پلا دے، زخموں میں چور ہے آدمی، آخری زندگی کے لمحات چل رہے ہیں۔ حضرت ابو جہم کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا کوئی ہے تو مجھے پانی پلا دے۔ میں پانی کا پیالہ لے کر اس کو پلانے کے لیے قریب پہنچا، دوسری جگہ سے آواز آتی ہے کوئی ہے مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے۔ وہ بھی زخموں سے لٹ پٹ ہو چکا ہے، تڑپ رہا تھا، بازو سے آواز آتی ہے کوئی ہے مجھے پانی گھونٹ پلا دے۔ حضرت ابو جہم کہتے ہیں میرا چچا زاد بھائی اس کو پلا رہا تھا، میں بازو سے آواز آئی تو میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ یہ میرا بھائی پانی کا زیادہ مستحق ہے، مجھ سے زیادہ یہ پیاسا ہے، جاؤ اس کو پانی پلا دو۔ حضرت ابو جہم کہتے ہیں میں پانی لے کر وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ مقدس صحابی حضرت ہشام بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں میں لت پت ہیں، خون بہہ رہا ہے، آخری سانسیں لے رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں نے ان کو پانی پلانا چاہا، بھی تیسری جگہ سے آواز آتی ہے کوئی ہے مجھے پانی پلا دے۔ حضرت ہشام بن عاص آخری لمحات چل رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرا بھائی پانی کا زیادہ مستحق ہے، اس کو پانی پلا دے۔ حضرت ابو جہم کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، پانی پلانا چاہتا تھا، اتنے میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے صحابی رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر میں دوسرے نمبر پر ہشام بن ابی العاص کے پاس پہنچا کہ ان کو پانی پلاؤں، وہ بھی انتقال کر چکے تھے۔ پھر میں اپنے بھائی چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا کہ اس کو پانی پلا دوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ بھی انتقال کر چکے۔ شاعر کہتا تھا کہ پیاسے تھے پیاسے ہی رہے، پیاسے تھے پیاسے ہی رہے، دریا کو جھلکتا چھوڑ گئے۔ یہ محبت تھی، ایک گھونٹ پی لے تو شاید ان کی زندگی انہیں مل جاتی، لیکن انہوں نے ایسے وقت میں بھی اپنی ایمانی بھائی کو، اسلامی بھائی کو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کہا کہ مسلمان بھائی مجھ سے زیادہ پانی کا مستحق ہے، اس کو پانی پلا۔ یہ محبت ہمارے اندر کب آئے گی؟ یہ مثالیں کس نے پیش کی ہیں؟ آج کیا وہ سبق، وہ تاریخ ہم نے بھلا نہیں دی ہے؟ واقعی میں آج ہم نے وہ تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کر دیا، وہ اسلامی محبت، وہ اسلامی بھائی چارگی آج ہم نے ختم کر دی۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے
کہ خونی رشتوں کے لیے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماں پیٹ کے بھائی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایمانی رشتہ ہمارے پاس کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر اسلامی محبت کو پیدا کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں اسلامی محبت، اسلامی بھائی چارگی قائم رہے، تو ایک چیز کو اپنے لیا جائے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا او الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه۔ نہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی مومن جنت میں، لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ پکا مومن نہ بن جائے۔ اور تم میں سے ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ذرا اس جملے پر غور کریں، ہم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے اس کو قائم نہ کرنے والے بن جائے۔ جب تک ہم قائم نہیں کریں گے اس رشتے کو، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے۔ مسلمان تو کہلا سکتے ہیں، عبد الرحمن عبد الرؤف بن سکتے ہیں، لیکن مومن نہیں بن سکتے۔ فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے درمیان میں محبت کو پیدا کر دے گا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اللہ اس کی وجہ سے تمہیں پکا مومن بنا دے گا، اور جو پکا مومن بنے گا وہی آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں جو مختصر انداز میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اس خطبے کا پیغام یہی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں سگے، لیکن ایمان کی وجہ سے مسجد میں ہوں، شہر میں ہوں، دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مومن کہتا ہے، تو پھر وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے۔ اس کا اگر برا وقت ہے، وہ پریشان ہے، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ رحم دلی کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس تقاضے کو پورا کرتے ہیں تو واقعی میں ہم مومن ہیں، اہل حدیث ہیں، ورنہ اگر وہ آدمی ویسے ہی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، نہ ہم پکے مومن ہیں نہ پکے اہل حدیث ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف علیم رب حلیم۔